السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹار سٹی میں یہ نماز جمعہ کا باضابطہ اہتمام کیا گیا۔ اس پر میں قبلہ سید قادری صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ الصمد کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ و ثنا کے صدقہ و طفیل اس کام کو دین و سنیت کی دعوت و تبلیغ کا اہم ترین ذریعہ بنائے۔ دوستان محترم، میں تقریباً 8 سال سے دیادرہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے انڈیا کے باہر جانے کے سوا کبھی وہاں جمعہ چھوڑا ہو، لیکن یہاں قبلہ سید صاحب کا حکم تھا، ان کی محبتیں مجھے یہاں کھینچ لائی۔ الحمدللہ آپ تمام ساتھیوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دینی مقاصد میں جلد کامیابی عطا فرمائے۔ دوستان محترم، یوم جمعہ کے حوالے سے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ کا دن یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اعظمها عند اللہ تعالی، اور یہ جمعہ کا دن جہاں سارے دنوں کا سردار ہے، وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والا دن بھی یہی ہے۔ اتنا عظمت والا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہوا اعظم عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر۔ سرکار فرماتے ہیں یہ دن اللہ کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے۔ دنوں کا سردار بھی یہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا بھی دن یہ ہے، اور یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی زیادہ عظمت اور شان اللہ کی بارگاہ میں یوم الجمعہ کی ہیں۔ اب یوم جمعہ کی جو اتنی بزرگی اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اگر
گلاس میں پانی ٹھنڈا ہے تو ہمیں باہر پکڑنے سے یا زیادہ ٹھنڈا ہے تو دور سے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں پانی ٹھنڈا ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دن جمعہ کا سب سے زیادہ عظمت والا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، تو اس کا اندازہ ہمیں کیسے لگے گا؟ ہم کن باتوں کو جانیں کہ جن باتوں کو جان کر ہم یہ محسوس کریں کہ ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمتیں اس دن کو ملی ہیں؟ تو بس میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم الجمعہ کو بندہ نیک کام کرتا ہے تو ہر نیک کام پر اس کو 70 گنا زیادہ یعنی 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے زیادہ عظمت والا اس وجہ سے ہے کہ اس میں کی جانے والی ایک نیکی، آپ نے ابھی سبحان اللہ بولا، ایک بار بولا، ثواب آپ کو 70 مرتبہ بولنے کا اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے گا۔ اس دن کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یوم جمعہ کو انتقال کرنے والے مسلمان مومن کو اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اس دن کے زیادہ عظمت والا دن ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یوم الجمعہ کو انتقال کرنے والے مسلمان کو قبر میں قیامت تک کے لیے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی ہے، عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس دن کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یوم الجمعہ کو قیامت کے دن دلہن کی شکل میں اٹھائے گا۔ یوم الجمعہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظمت والا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے رات دن کے 24 گھنٹے ہیں اور ہر گھنٹے پر اللہ جل شانہ 6 لاکھ ایسے گنہگار جن پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، جمعہ کے دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں ایسے 6 لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و من یوم الفطر، یہ ہے اس دن کا زیادہ عظمت والا ہونا۔ اس دن کے اندر چونکہ یہ دن مسلمانوں کو خاص طور پر عبادت کے لیے دیا گیا ہے اور اس میں عبادات پر اجر و ثواب بڑھا دیا گیا ہے، یہاں تک بڑھا دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مسلمان غسل کر کے جب مسجد کی طرف چلتا ہے تو اب ہر قدم پر ایک نیکی نہیں 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن اس قدر زیادہ اجر و ثواب۔ اب لوگوں کی سوچ، لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں موسم میں چیزوں کے دام سستے ہو جاتے ہیں، آپ کو سہولت اور آسانی زیادہ رہے گی، 100 روپے کی چیز 50 میں ملے گی، تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ جس میں اپنا فائدہ ہے کہ تھوڑا دے کر کے زیادہ لینا ہو تو وہاں آدمی رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اپنی طبیعت کو ان کاموں میں جٹاتا ہے، لگاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا تکلیف اٹھا لیں گے، مگر اتنی سستی چیز اتنے تھوڑے داموں میں ملتی نہیں عام دنوں میں۔ آدمی ایسے دنوں کا بھی انتظار کرتا ہے، کہاں کس کام میں آفر ہے، کہاں کس کام میں اور کس چیزوں کے خریدنے میں ڈسکاؤنٹ ہے، کہاں اپنا فائدہ ہے۔ انسان ایسے دنوں کو، ایسی گھڑیوں کو اور ایسے وقتوں کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے مومن کو سال تک انتظار میں نہیں رکھا، ہر ہفتے میں اللہ نے یوم جمعہ رکھ کر کے
یہ ساری آفرز اپنی طرف سے رکھی ہیں کہ جو اس دن میں نیکی کرے گا تو ایک نیکی پر 70 گنا زیادہ ثواب دوں گا. مسجد کی طرف آئے گا ایک ایک قدم پر 20 نیکیاں دوں گا. یہ دن اتنا زیادہ اہمیت والا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کو اس دن کے ایک ایک گھنٹے میں جہنم سے آزاد کر دوں گا. اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ باضابطہ احادیث میں یہ لکھا گیا کہ یوم جمعہ کو جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں دعا کرتا ہے، یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور جمعہ کا ہی تو دن ہے جس کے بارے میں باضابطہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ ماں باپ کی زیارت، قبر کی زیارت کا مستحب اور سب سے افضل وقت وہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ والدین کی قبروں کی زیارت کریں. تو یہ بھی جمعہ کے دن ہی ہے کہ جمعہ کے دن مسلمان ان کاموں میں لگیں. تو میرے بھائیوں، جہاں دنیا کے کاموں میں آپ کو آفرز کا پتہ چلتا ہے کہ دیوالی کے اندر یہ ہوتا ہے، فلاں سیزن فلاں موسم میں یہ ہوتا ہے، تو پھر وہاں آپ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. یوم جمعہ وہ ہیں جس میں میری اور آپ کی آخرت کا فائدہ ہے، میرے اور آپ کی نجات کا فائدہ ہے، ہمارے مرحوم والدین کی بخشش کرانے کا فائدہ ہے. ان دنوں میں اپنی نیکیوں کے ذخیرے کو زیادہ کرنے کا فائدہ ہے. تو پھر ان دنوں میں سستی مت کرو، غفلت نہ برتو، لاپرواہی نہ کرو. یوں نہیں کہ خطبے کا وقت آپ نے دیکھا ہے اور گھر نہانے اس وقت آپ بیٹھے جب اذان ہو رہی ہے اور پھر آپ خطبے کے وقت مسجد بھاگے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے ہی دعائیہ لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ اس عبادت گاہ میں جو جمعہ شروع ہو رہا ہے تو یہ صرف آپ کی 2 رکعت نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کے دلوں تک اسلام اور سنیت کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے ہیں. آپ کو پورے ہفتے میں ٹائم نہیں ملتا ہے، آپ اپنے کاموں میں بیزی اور مصروف رہتے ہیں، مگر یہ جمعہ کا دن آپ وقت سے پہلے مسجد آ جایا کریں اور اتنا زیادہ اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن جب لوگ مسجد آتے ہیں تو جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، یعنی ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، فرشتے آ کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے انتظار کرتے ہیں ابھی ایمان والے اپنے گھروں سے نکلیں گے، اللہ کو سر جھکانے کے لیے آئیں گے. وہ مسجد کے گیٹ پر کھڑے رہ کر ہمارا انتظار کرتے ہیں. اور جو سب سے پہلا آتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان پہلے آنے والوں میں 100 لوگوں کی تعداد پہلی ہے. 100 لوگوں کی گنتی تک وہ پہلے لوگوں میں گنے جائیں گے. اور جو 100 لوگوں کی تعداد تک مسجد میں جلد آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اونٹ ہر ہفتے کون خریدے، اتنی قیمت لگائے، مگر کتنا آفر دیا گیا ہے، اجر و ثواب اس کریم نے کتنا بڑھا دیا ہے تاکہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے دل کا رابطہ اپنے مالک سے جوڑیں تو صحیح، اپنی روح کا رشتہ اس خالق ارض و سما کی بارگاہ سے جوڑے تو صحیح. ہم دنیا کی غفلتوں میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ ان دلوں کے اوپر اتنی گرد لگ گئی ہیں کہ یہ باتیں بھی ہمیں اجنبی سی لگنے لگتی ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ اجنبیت چھوڑو، اللہ و رسول سے اجنبیت اچھی نہیں ہے. یہاں دل، طبیعت اور اپنی روح ایسی بناؤ کہ تمہیں اللہ رسول کی بات آئے تو تمہارا دل اندر سے مچلنے لگے کہ کب میں بارگاہ رسالت میں حاضری دوں، کب میں بارگاہ خداوندی میں حاضری دوں. تو ان دنوں کے اندر اس دن یوم جمعہ کو نماز جمعہ کے لیے جو پہلے 100 لوگ آتے ہیں، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. پھر ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب. ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں مینڈھا صدقہ کرنے کا ثواب. پھر جو آتا ہے وہ اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. پھر جو آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور پھر جب
امام خطبے کے لیے چل پڑتے ہیں اپنی جگہ سے بیٹھنے کے لیے، تو پھر فرشتے بھی اپنا رجسٹر سمیٹ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نام لکھا نہیں جائے گا، اب وہ شرف، اب وہ اعزاز کہ آپ کا نام رجسٹر میں نورانی قلم سے فرشتے لکھ رہے تھے، اب آپ اس وقت آئے جب وہ بھی سننے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اب آپ کا جمعہ تو ادا ہوگا مگر آپ کا نام اس نورانی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا جہاں آپ نے کیا تو کچھ نہیں مگر اجر و ثواب کہیں اونٹ صدقہ کرنے کے برابر، کہیں گائے صدقہ کرنے کے برابر، کہیں اللہ کی راہ میں مینڈا صدقہ کرنے کے برابر، کہیں مرغی اور کہیں انڈا صدقہ کرنے کے برابر۔ تو جلد آؤ گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور جلد آؤ گے تو اس منبر و محراب سے صحیح دین کا پیغام بھی سننے کو ملے گا۔ اس لیے اس جہالت بھرے پرفتن دور میں تو اپنی کھلی آنکھوں سے ایسا دیکھ رہا ہوں۔ جب میں پڑھتا تھا تب میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، بارش کے قطروں کی طرح فتنے، تو اتنے تو زیادہ فتنے کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، ذہن الجھا رہتا تھا۔ مگر جب آج ہر ایک کے موبائل کے اندر بد عقیدگی سنائی دے رہی ہے، بد عملی سنائی دے رہی ہے، تو ہر گھر پر ایک فتنہ نہیں، کئی موبائلوں میں کئی فتنے اتر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں دین سننے کا ٹائم نہیں، دین سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ یہ قبلہ سید صاحب اور ان کی ٹیم صدہا ہزار مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے صرف جمعہ قائم کر کے آپ کی 2 رکعت نماز کا اہتمام نہیں کیا بلکہ آپ تک صحیح دین پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ مگر ضرورت ہے کہ آپ اس گائے والے، اونٹ والے صدقے کے ثواب میں شریک ہونے کے لیے جلد مسجد آیا کرو اور مسجد آ کر کے صحیح پیغام سنا کرو۔ تو اس طرح سے اب یہاں تھوڑی توجہ میں آپ کی دلاتا ہوں۔ اس دن میں نیکی کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ہے نا، گناہ کرنے سے گناہ بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ گناہ کرنے سے 70 گنا زیادہ گناہ اس دن میں، کہ اتنا اعظم دن کہ جو اللہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے رکھا، تجھے اس کا بھی لحاظ نہیں، تو تیری سزا بھی بڑی ہے کہ تو نے آج کے دن بھی گناہ کیا، تو نے آج کے دن بھی فجر کو چھوڑ دیا۔ اور میں اس پر آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر جمعہ کو صبح صادق طلوع ہوتی ہے نا، سحری کا وقت، سحری کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک انسان اور جن کے سوا، چونکہ قیامت آنے کا جو دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا نا وہ جمعہ کا دن بتایا، تو ہر جمعہ کو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق خوف قیامت سے کانپ رہی ہوتی ہے کہ کہیں آج کا جمعہ کا دن قیامت کا دن نہ ہو، اور اس وقت مسلمان سویا ہوا ہے، اس وقت وہ سویا ہوا ہے آرام سے، اسے کوئی فکر نہیں۔ جمعہ سید الایام ہے، جمعہ اعظمھا عند اللہ ہے، جمعہ ہوا اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و من یوم الفطر ہے۔ تو پھر اس دن کے اندر کوئی سستی نہ کرو، فجر کے نماز کا بھی خصوصی اہتمام کرو، نماز فجر کے لیے بھی مسجد میں آ جاؤ۔ اور اس طرح سے جو اتنا سخت معاملہ ہے کہ جانور بھی کانپ رہے ہو، تو ہمیں کم از کم اس چیز کا احساس ہو۔ اب جب علم آپ تک پہنچے گا تو یقیناً مومن ایک ایسا دل رکھتا ہے، اور اس کا دل ایک ایسی زرخیز زمین ہے کہ پانی پڑتے ہی اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل کو اللہ نے ایسا بنایا، یہ بنجر دل نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے اس کی دل کی زمین ایسی ہے کہ پانی پڑتے ہی اگتا ہے۔ کیا مطلب؟ علم پہنچتے ہی وہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ میرا فرض تھا کہ میں نے آپ تک یہ ضروری معلومات پہنچائی ہیں۔ اب ان معلومات کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی آپ کوشش کریں کہ جمعہ کا دن ہے، اتنے زیادہ فضائل ہو سکے اگر یہاں آپ کے والدین مدفون ہیں تو فجر کی نماز پڑھو اور نماز کے بعد ان کی قبروں پر جاؤ، حاضری دو وہاں پر، اور
ان کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھو۔ میرے بھائیوں، میں اب اس کی تفصیل تو کیا بتاؤں، ہماری عادتیں ایسی بن گئی ہیں کہ انتقال والدین کا وہ پیٹی لا کر مسجد میں رکھ دی، لوگ پڑھیں اور ہمارے ماں باپ بخشے جائیں۔ انہیں تو بزنس کرنا ہے، انہیں دنیا کمانی، انہیں خرافات میں وقت گزارنا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے والدین چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے، وراثت ہم نے لوگوں کو دی، خود لی ہے، تو کچھ تو وقت نکالیں۔ جمعہ کا دن اتنا عظیم الایام دن ہے، عظمت والا دن ہے کہ والدین کی قبروں کی زیارت کرو، اور اس دن کو ایسا اسپیشل مخصوص کر لو جیسے لوگوں نے اتوار کو کیسا خاص کر لے، چھٹی کا دن، پکنک کرنا ہے۔ مسلمان جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، ایسا وقت تقسیم کریں، فجر میں والدین کی قبروں پر جانا، فجر نماز پڑھنی ہے، پھر قبروں پر جا کر پھر اپنے معاملات میں لگنا ہے، پھر اذان سے پہلے مجھے تیار ہو کر خوشبو لگا کر مسجد آنا، ہو سکے تو جمعہ کے دن امامہ شریف پہن کے مسجد آیا کرو۔ سرکار فرماتے جمعہ کے دن جو امامہ پہن کر مسجد آتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس نمازی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے اس نمازی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ہو سکے تو جمعہ کا دن امامہ شریف پہن کر اس کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھی، وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا۔ جی وہ تو ہے، میں اس کا کروں گا۔ اخیر میں قبلہ سید صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اس عبادت گاہ کو آباد کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں، دامے درمے قدم سخنے، جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا قبلہ سید صاحب کی طرف سے اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے، یہ آپ تمام کے شکر گزار ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہر جمعہ کو مسجد آتے رہیں گے اور سربہ سجود ہوتے رہیں گے، اور جیسا کہ سید صاحب نے بتایا کہ اب 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، جس میں، اور یہ ہو سکے تو مستقل کر لیں ایسا ہمیشہ کے لیے، کہ جو بندہ دوران تقریر آتا ہے وہ بیٹھ ہی جائے سیدھا، وہ سنت نہ پڑے، چونکہ ایک پیغام سن لے گا وہ، اور اخیر کے اندر تقریر کے بعد خطبے سے پہلے 5 منٹ کا وقت دے دیا جائے، جس میں آنے والا ہر شخص پیچھے سے آ کر اپنی سنتیں ادا کر کے پھر بعد میں خطبے میں شریک ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام اعمال حسنہ کا دنیا اور آخرت میں نیک صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سنتیں پڑھ لیں جو سنتیں نہیں